بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مجمع الفضائل کتاب میرے ہاتھ میں ہے، تو اس میں سے ایک دو مولا کا جو معجزہ ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرآن سارا جس کا قصیدہ ہے، رب جس کے قصیدے پڑھتا ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی کے مصداق نبی، ما زاغ البصر وما طغى کے مصداق نبی، ما ضل صاحبکم وما غوا کے مصداق نبی، ٹھیک ہے، وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما کے مصداق نبی۔ کبھی کہا یا ایھا الرسول، کبھی کہا یا ایھا النبی، کبھی کہا یا ایھا المدثر، یا ایھا المدثر، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، رات کو جاگا کرو مگر کم، آپ کے پاؤں پر ورم آ جاتے ہیں۔ تو اس کے تو قصیدے خود خدا پڑھتا ہے، تو اس کے کیونکہ ان کے ایام ہیں میرے آقا کے مکی مدنی کے، تو اس کے چند دو معجزات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ ایک روز صبح کو بھوکے تھے میرے آقا، جناب سیدہ کے گھر آئے، دیکھا کہ حسن و حسین بھوک سے رو رہے ہیں۔ ہائے حضرت نے اپنا لعاب دہن ان کو چسایا، دونوں سیر ہو گئے اور سو گئے۔ بچے بھوکے تھے، نانا نے لعاب دہن چسایا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی ماں پر کیا گزرتی ہوگی جب اپنے بھوکے بچوں کو لال کو دیکھتے ہوں گے، لالوں کو دیکھتی ہوگی زہرا، کتنی مجبور تھیندی ہو سی اور کتنی دل دے وچ کڑدی ہو سی۔ اللہ اکبر، سیدۃ النساء العالمین، جواناں نے جنت تے سردار بکھے، اللہ اکبر، کتنے صبر دے پہاڑ ہن۔ تو آپ علیہ السلام نے وہ لعاب دہن چسایا تو وہ ٹھیک ہو گئے۔ خیبر کے موقع پر جو ہے علی علیہ السلام کی آنکھیں دکھ رہی تھیں، آنکھوں پر لعاب دہن لگایا تو مولا فرماتے ہیں پوری زندگی نہ میری آنکھوں نے سردی محسوس کی نہ گرمی محسوس کی، اور ایسی تندرست ہوئی کہ پھر کبھی وہ بیماری آنکھوں کے قریب آئی ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ اور سو گئے۔ آپ حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ فرمایا آؤ علی، ایک صحابی کے گھر جاتے ہیں، اس کا نام ابو الہیثم ہے، ہیثم۔ تو اس نے کہا مولا مجھے تو شرم آ رہی ہے کہ میرے گھر کچھ نہیں ہے، جو تھا میں نے پڑوسیوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ تو مولا نے فرمایا یہ درخت نہیں ہے کھجور کا؟ ہاں مولا کھجور کا درخت تو ہے، لیکن یہ چھوٹا سا پودا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا یا علی پانی لے آؤ۔ مولا پانی لے آئے تو آپ نے کچھ پانی پیا، جو بچا تو اس کھجور پر چھڑکا دیا جو کھڑا تھا پودا۔ جب چھڑکایا تو فوراً اس پر پھل لگ گئے۔ سبحان اللہ، کچھ کچے تھے کچھ پکے تھے۔ تو آپ نے فرمایا گھر والوں کو دو ابن الہیثم، بچوں کو دو، خود بھی کھائے، اصحاب کو دیے، اور کہا پڑوسیوں کو بھی دو۔ اور یہ جو پودا تھا درخت کا، یہ برقرار رہا، تو وہ صحابی کے بچے بھی کھاتے تھے۔ تو فرمایا اے علی، یہی وہ نعمت ہے جس کے لیے لوگ روز قیامت سوال کریں گے۔ اللہ اکبر۔ اے علی، اس میں سے فاطمہ اور حسن و حسین کے لیے بھی لے جاؤ، وہ بھی بھوکے تھے۔ یہ درخت نخلہ انجیران کے نام سے باقی رہا۔ جب واقع حرہ ہوا اور یزید کی فوج 3 دن جو ہے وہ مدینے میں لوٹ مار کرتی رہی، تو اس موقع پر جو ہے انہوں نے اس درخت کو بھی کاٹ ڈالا۔ دوسرا جو معجزہ ہے میرے آقا کا، مکی مدنی کا، عربی کا، قرشی کا، عربی قرشی ابتحی، تو میرے آقا کا ام معبد کے گھر گئے آپ۔ ام معبد ایک مستور ہے، ان کے گھر گئے تو اس سے معلوم کیا کہ کوئی کھانے پینے کی شے یا خریدنے کی کوئی شے ہے، لیکن وہاں کچھ نہیں تھا۔ ایک بوڑھی بکری بیٹھی تھی وہاں کونے میں،
نظر آئی آپ کو تو آپ نے اس کے تھنوں پر ہاتھ پھیرا، بالکل لاغر بکری تھی، آپ نے اس کے تھنوں پر ہاتھ پھیرا، بس ہاتھ پھیرنے کی دیر تھی تو وہ دودھ سے بھر گئے، دیر نہیں لگی، ہاتھ لگنے کی دیر تھی، سبحان اللہ، دودھ سے بھر گئے۔ حضرت نے ایک برتن منگوایا، اس برتن کو دودھ سے پر کیا، خود پیا، دوسروں کو پلایا، اور ایسی بکری میں ایسا دودھ آیا آپ کے ہاتھوں کی برکت سے کہ ساری زندگی وہ بکری دودھ دیتی رہی، کبھی اس کے تھنوں سے دودھ ختم نہیں ہوا۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو حضور کا شیدائی بنائے، حضور کا سچا عاشق بنائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور جس سے حضور نے محبت کا کہا ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اور فرمایا کہ میرے قریبیوں سے محبت کرنا، میں اجر رسالت تو نہیں مانگتا، البتہ اللہ کے حکم سے، کیونکہ یہ قرآن کی آیت ہے نا، اللہ کہہ رہا ہے، اے میرے حبیب ان سے کہہ دو میں چاہتا ہوں کہ میرے قریبیوں سے محبت کرنا۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو حضور کا فکر معجزات نصیب فرمائے، ان کے فرامین پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور آپ کے معجزات، آپ کا ذکر لوگوں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس کو شیئر کریں، خود پڑھیں، بچوں کو پڑھائیں، اور آگے بھیجیں، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ والسلام علیکم۔